ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اسد قیصر صاحب عمر ایوب اپنا ٹاسک پورا کر سکیں گے؟ اور اچکزئی صاحب جو تجاویز دے رہے ہیں کہ آپ بھی کمیٹیوں سے بھی نکل جائیں قومی اسمبلی کی، یہ قابل عمل ہے؟ ابھی اتنی بولی نہیں ہے۔ دیکھیں اب پی ٹی آئی جو ہے نا کوشش کر رہی ہے کوئی نئے جو ہے نسخے آزمائے۔ 26 نومبر کے بعد پہلے انہوں نے ڈائیلاگ کی ایک بات کی، اچھا وہ تھوڑا سا چلا رک گیا، اور اب یہ ہے کہ کسی طریقے سے کیا اپوزیشن کی مختلف فورسز اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ یہ بات پی ٹی آئی کو اس سے پہلے بھی بتائی گئی تھی بہت سے لوگوں نے کہ اکیلی تحریک چلانا اور کامیابی حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، سولو فلائٹ، اور اس کے بجائے اگر آپ ایک کولیشن کریٹ کریں تو اس سے پھر دباؤ بڑھانے کا امکان اور موومنٹ کے سسٹین کرنے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اب یہ اس سٹیج پہ تو بہت ارلی ہے، بہت ارلی سٹیج ہے، یعنی یہ کوئی اس وقت یہ نہیں ہے میٹنگیں کوئی وہ کولیشن بننے کے لیے ہو رہی ہیں، ایکسپلوریٹری جسے کہتے ہیں نا، دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کو ایکسپلور کر رہے ہیں کہ بھئی کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ خان صاحب بہت جلدی میں نظر آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے اتنی جلدی تو نہیں ہے کیونکہ اب تو الیکشن کو بھی 1 سال ہو گیا ہے اور ان کو گرفتار ہوئے کو تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے، تو اتنی جلدی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا تو صرف مقصد اپوزیشن کا جو ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایشو کو زندہ رکھا جائے اور سچویشن جو ہے وہ حرکت میں رہے تاکہ حکومت پہ دباؤ بڑھے۔ تو اس سٹیج پہ ان کے پاس اب ٹائم بھی ہے کیونکہ اب تو رمضان شروع ہو جائے گا، اس مہینے میں تو کوئی موومنٹ چلتی نہیں ہے، تو اس کے بعد ہی کچھ قصہ ہوگا شروع۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں اور اس کے لیے کوئی کیا پوائنٹس ہوں گے، کامن پوائنٹس کیا ہوں گے، وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے۔ مثلا انتخابات ہیں، انتخابات کے عمل پہ جو شکایتیں ہیں وہ تقریباً ہر پارٹی کو موجود ہیں، وہ ہے معاملہ۔ پھر جو مسائل ہیں اقتصادی اور دوسرے جو عام آدمی کے مسائل ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے نا، پی ٹی آئی کہتی ہے ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، مولانا کہتے ہیں ہمارا کے پی میں مینڈیٹ چوری ہوا ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف۔ دیکھیے میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ غالباً اس سے اندازہ یہ کر رہی ہیں کہ شاید کوئی کولیشن کل بن جائے گا، ابھی کوئی کولیشن نہیں بن رہا۔ اس سٹیج پہ آپ پریلیمنریز کر رہے ہیں، مولانا کے اپنے مسئلے ہیں، دیکھیں نا مولانا تو وہاں جائیں گے جہاں ان کو فائدہ نظر آئے گا، جو کہ ہر سیاسی پارٹی یہی کام کرتی ہے۔ اس وقت مولانا کو اگر کوئی فائدہ دے سکتا ہے وہ حکومت ہی دے سکتی ہے، کیونکہ مولانا کیا چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں وہ لا پاس کر دیں مدرسوں کی رجسٹریشن کا جو فیڈرل لیول پہ ہوا ہے، وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی تو نہیں کر سکتی نا پاس، وہ تو پی ایم ایل اے نہیں کرے گی نا پنجاب کے اندر جہاں سب سے زیادہ مدرسے ہیں، کہ پھر بلوچستان ہے جہاں مدرسے ہیں، سندھ میں بھی ہے۔ اچھا تو اب یہ حکومت ہی کر سکتی ہے، تو مولانا اس سچویشن کو سٹڈی کریں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ وہ اپنا ویٹ کس طرف ڈالیں، لیکن وہ اپنے فی الحال آپشنز کو اوپن رکھیں گے، کیونکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا نا کہ جو کولیشن اگر بنے گا، اگر کا بات کر رہا ہوں، وہ ابھی تو بہت پری میچور سٹیج ہے۔ اور جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے، کمیٹیز کو چھوڑنے کا تعلق ہے، وہ اس کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کمیٹیز چھوڑنے سے آپ کیا کر لیں گے؟ اور کمیٹیز کا تو رول ویسے ہی محدود ہے، صرف گفتگو کرنے کے لیے ان کا ایک رول ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک فورم کو چھوڑنے سے حاصل کیا ہوگا؟ یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ یہ محسوس کریں کہ گورنمنٹ گر رہی ہے۔ ابھی تو اس سٹیج پہ ہم نہیں ہیں، گورنمنٹ سیکیور ہے، اور اس سٹیج پہ اس قسم کی حرکت کریں گے تو وہی ہوگا جو انہوں نے پنجاب اور کے پی کی اسمبلی کو ڈیزالو کیا، اس سے ایجنڈا حاصل نہیں ہوا ان کا۔ تو اس لیے یہ اقدامات اس وقت ہوتے ہیں جب اپوزیشن کا کولیشن بن جائے، اپوزیشن کا کولیشن مؤثر ہو جائے، گورنمنٹ پہ غیر یقینی صورتحال پیدا ہو۔ ان میں سے کوئی چیز اس وقت پیدا نہیں ہوئی ہے، تو اس لیے یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ کمیٹیوں کو چھوڑ دیں، یہ پری میچور ہے، کبھی دیکھا جائے گا، وقت آئے گا تو وہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ فی الحال تو یہ دیکھنا ہے ان کو کہ موجودہ حالات کے اندر اگر اپوزیشن کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے تو اس کے لیے کیا میوچل ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ بڑی پارٹی تو ظاہر ہے پی ٹی آئی ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا جو ہیں ہمیشہ اپنے آپشنز کھلے رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا ارادے ظاہر کر رہے ہیں؟ یہ جو ملاقات ہوئی ہے مودی کی امریکہ میں ٹرمپ کے ساتھ، اور جو بیانات وہاں سے آ رہے ہیں، اس کو کیا سمجھا جائے؟
دیکھیے کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہے، یہ تو امریکہ اور ہندوستان میں کچھ چیزوں میں شیئرنگ ہے، فارن پالیسی سیکیورٹی کے حوالے سے دونوں میں کامن ہیں. ابھی میں بات کر دوں کیا چیز کامن ہے، اور لیکن اس کے باوجود کچھ ڈفرینسز بھی ہیں جو اس میٹنگ میں بھی ہمیں نمایاں نظر آئے. لیکن جو کامنالٹیز ہیں اس کی وجہ سے بہت سی ہندوستان کی ان لیپسز جن کا کمزوریوں یا خرابیاں جن کا ابھی تذکرہ ہوا ہے ان کو امریکہ اگنور کر دیتا ہے. اچھا. اس لیے کہ بنیادی جو سوچ امریکہ کی یہ ہے کہ اس کے مفادات کے حوالے سے کس کانٹیکسٹ میں کون سی بات ضروری ہے، اور لہٰذا یہ بات کہ انہوں نے دہشت گردی امریکہ کے اندر بھی کروائی جو کہ امریکی حکومت نے ہمیں بتایا، اور کینیڈا میں ہوئی، پاکستان کے اندر بھی جو اطلاعیں تھیں وہ بھی ہمیں مغربی سورسز سے ہی بہت سی ملی، بہت سی ہماری ڈائریکٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایشو اس وزٹ میں ریز نہیں ہوا ہے. اچھا. کیوں ریز نہیں ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو بھارت کی ضرورت ہے اس علاقے میں جو اس کا کمپٹیشن چائنا کے ساتھ چل رہا ہے، مقابلہ جو چائنا کے ساتھ چل رہا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ایک سٹیبلائزنگ فورس ہو سکتا ہے ایشیا پیسیفک ریجن کے اندر. تیسرا یہ ہے کہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے، اور انڈیا کے اندر امریکن ملٹی نیشنل کارپوریشنز کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی نسبت زیادہ موجود ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب امریکہ واضح طور پر اپنا وزن انڈیا کے پلڑے میں ڈال رہا ہے، تو پھر ہمیں کیا تیاری کرنی ہوگی؟ دیکھیں پلڑے میں جو ڈال رہا ہے وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے. ڈفرینسز ہیں، مثلا امیگریشن پہ ڈفرینسز ہیں انڈیا اور ان کے امریکہ کے درمیان. اس کے علاوہ جہاں تک یہ ہے کہ اگرچہ امریکہ کے ساتھ ہے، امریکہ سے اسلحہ بھی خریدتا ہے، ویپن بھی خریدتا ہے، نیوکلیئر پالیسیز میں بھی شیئرنگ ہے، لیکن اس کے باوجود انڈیا نے رشیا سے اپنے تعلقات کو ختم نہیں کیا ہے. اس میں ڈفرینسز ہیں کیونکہ مودی تو یہ نہیں نا، اپنا ٹرمپ تو چاہتا ہے کہ رشیا پہ پریشر بلڈ کیا جائے. انڈیا اس گیم میں ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہے. تو جب تک آپ اس کو ڈائنمکس کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ پاکستان کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی. دیکھیں نا، پاکستان نے انڈیا کے خلاف ڈوسیئر 2 دفعہ دیا، یو این میں بھی دیا تھا اور امریکہ کو بھی دیا تھا، لیکن اس ڈوسیئر پہ کوئی بات بھی نہیں کرتا. تو یہ غور کرنے والی بات ہے. وجہ صرف سمپل یہ ہے کہ ہم اس بات کا اندازہ نہیں کرتے کہ کس وقت کون سی چیز بین الاقوامی سطح پر کارگر ثابت ہوتی ہے. ہندوستان نے اس سلسلے میں کافی ہوشیاری سے کام جو ہے وہ لیا ہے. جہاں تک پاکستان میں دہشت گردی کے الزامات کا تعلق ہے وہ بے بنیاد ہیں، اور اس میں ہندوستان کی تھنکنگ جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے 1990 کی دہائی کے اندر. 1990 کی دہائی میں جو صورتحال تھی اس سے وہ آگے نہیں نکل سکے ہیں، جو کہ اس وقت غیر حقیقی ہے. لیکن امریکہ اس میں اس کی مخالفت اس لیے نہیں کرتا کہ امریکہ یہ باتیں انڈورس کر کے امریکہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا.